بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے افعال ناقصہ ہفتہ اند۔ جان لیجئے کہ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ کانا وسارا وظل وباتا واصبح واضحى وامسى وعاد وآذى وغدا وراح وما زال ومن فك وما برح وما فتا وما دام وليس۔ یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جریانی رحمۃ اللہ علیہ افعال ناقصہ کی بحث کو شروع کرنا ہے، لیکن افعال ناقصہ کی بحث سے پہلے آپ یہ جان لیں، چند باتیں جان لیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ آپ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے فعل تام اور دوسرے کا نام ہے فعل ناقص۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے لیے مصدری معنی ثابت کرے، جیسے قام زیدن، تو قام زیدن کا ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہوا۔ تو اس مثال میں فعل نے اپنے فاعل یعنی زید کے لیے معنی مصدری یعنی قیام کو ثابت کیا، تو اس کو کہتے ہیں فعل تام۔ اور فعل کی دوسری قسم ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے لیے معنی مصدری کے علاوہ کسی دوسری شے کو ثابت کرے، جیسے کان زید عالما، ترجمہ ہوگا کہ زید عالم ہو گیا یا زید عالم تھا۔ کان زید عالما، زید عالم تھا۔ تو اس مثال میں کانا نے اپنے فعل زید کے لیے مصدری معنی کون کے علاوہ دوسری چیز علم کو بھی ثابت کیا ہے۔ تو کانا کا جو مصدر ہے نا، کانا کا مصدر ہے کون، تو کانا یکون کونا، تو ہم نے کہا کانا زید عالما، تو ایک تو اس کے اندر زید کے لیے کون یعنی ہونا، زید عالم تھا یا زید عالم تھا، یہ ثابت ہوا۔ دوسرا بھی ثابت ہوا کہ زید علم کے صفت کے ساتھ بھی متصف ہے۔ تو اس مثال کے اندر فعل کانا نے اپنے فاعل یعنی زید کے لیے معنی مصدری کے علاوہ ایک دوسری چیز یعنی علم کو بھی ثابت کیا، اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ اب ہم آتے ہیں افعال ناقصہ کی طرف۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ تفصیل کے موافق افعال ناقصہ کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے۔ افعال ناقصہ کن افعال کو کہا جاتا ہے؟ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کے لیے ایسی صفت کو ثابت کرے جو معنی مصدری والی صفت کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کے لیے ایسی صفت کو ثابت کریں جو معنی مصدری والی صفت کے علاوہ ہو۔ اس کو آپ دھیان میں رکھیں، افعال ناقصہ کی تعریف ہے، اور اوپر جو ہم نے فعل ناقص کی تعریف کی ہے اس پر یہ پورا اترتا ہے، یعنی اب فعل ناقص کی اقسام میں سے ایک قسم کہہ لیں افعال ناقصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو افعال ناقصہ کی تعداد صاحب کتاب کی بیان کردہ تفصیل کے موافق 17 ہے۔ کانا سارا ظل بات اصبح اضحى امسى عاد آذى غدا راح ما زال من فك ما برح ما فتا ما دام اور لیسا۔ اور جب آپ شرح حیات عامل پڑھیں گے تو اس کے اندر شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے افعال ناقصہ کو عوامل میں شمار کیا ہے، تو وہ 13 انہوں نے شمار کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اکثر نحوی لوگوں نے افعال ناقصہ کو 17 ہی شمار کیا ہے۔ اب افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ تو افعال ناقصہ مبتدا و خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں مصنف نے جو اپنی عبارت کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اب تک یہ بات معلوم ہوگی افعال ناقصہ 17 ہے۔ کہہ رہے ہیں این افعال و فاعل تنہا تمام نشود، کہہ رہے ہیں کہ یہ افعال اکیلے فاعل پر پورے نہیں ہوتے، یعنی جس طرح فعل فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے نا، ہم نے کہا قام زید، زید کھڑا ہوا، فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی، مگر افعال ناقصہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل سے بات پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کان زید، زید تھا، اب کیا تھا؟ بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ محتاج باشن بخبرے، اور خبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ بنی سبب یہاں را ناقصہ گوین، اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ فعل تام اور فعل ناقص کی بحث کو پورا بتا دیا، تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ان کو فعل ناقص کیوں کہا جاتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا ہے؟ ودر جملہ اسمیہ روان و مستند الیہ را و رفع کنن و مستند را بنسب، کہہ رہے ہیں کہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں۔ سیدھا الفاظ میں کہیں تو یہ
یہ افعال مبتدا اور خبر میں داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوں کان زید قائما، مثال لے رہے ہیں، جیسے کان زید قائما، تو زید مبتدا ہے، یا کہہ لیں کہ زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، اور قائما یہ خبر ہے، یا کہہ لیں کہ مسند ہے، تو اس نے زید یعنی مبتدا یا مسند الیہ کو رفع دیا اور قائما خبر یا مسند کو نصب دیا۔ ومرفوع اسم کانا گوین، کہنے کہ مرفوع کو کانا کا اسم کہتے ہیں، اور منصوب رہا خبر کانا، اور منصوب کو کانا کا خبر کہتے ہیں۔ تو فعل تام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فعل تام کے اندر جو مرفوع ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جو منصوب ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، مگر افعال ناقصہ کے اندر مرفوع کو اسم کہتے ہیں اور منصوب کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ وہ باقی رہا بری قیاس کن، کہنے کہ باقی جو ہم نے افعال ذکر کیے ہیں، یعنی 16 اور افعال ناقصہ، ان کی مثالوں کا آپ اسی پہ قیاس کر لیں۔ ہماری کتاب مختصر ہے اس لیے ہم نے تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ اب آگے ایک نوٹ ذکر کر رہے ہیں، تو کہنے کا مصنف کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ کانا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کانا زائدہ، دوسرا ہے کانا غیر زائدہ۔ تو کانا زائدہ وہ ہے جس کو اگر کلام سے حذف کر دیا جائے تو اس کے حذف کر دینے سے کلام کے معنی مقصودی میں خلل واقع نہ ہو۔ کانا زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کانا زائدہ وہ ہے جس کو اگر کلام سے حذف کر دیا جائے تو اس کے حذف کر دینے سے کلام کے معنی مقصودی میں خلل واقع نہ ہو۔ جیسے قرآن کریم میں نا سورہ مریم کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی گود کے اندر، تو ان کی قوم نے کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے سے گفتگو کریں جو گہوارے کے اندر ہے، گود کے اندر بچہ ہے، اس سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو اس مثال کے اندر جو کانا ہے نا، کانا زائدہ ہے، اگر اس کو کلام سے حذف کر دیا جائے کیف نکلم من فی المہد صبیا، تب بھی بات پوری ہو جائے گی، یعنی کلام کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کلام کے مقصود کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اور کانا غیر زائدہ کہتے ہیں جس کو اگر کلام سے حذف کر دیا جائے تو کلام کے معنی مقصودی میں خلل واقع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کانا غیر زائدہ کی دو قسمیں ہیں، کانا تامہ اور کانا ناقصہ۔ کانا تامہ اس کو کہتے ہیں جو تنہا فاعل پہ پورا ہو جائے اور حصل کے معنی میں ہو، جیسے کانا مطرن ای حصل مطرن، تو یہاں کانا جو ہے یہ حصل کے معنی میں ہے، کانا مطرن یعنی بارش ہوئی، حصل مطرن کے معنی میں ہے۔ اور کانا ناقصہ اس کو کہتے ہیں جو تنہا فاعل میں پورا نہ ہو بلکہ اس کو خبر کی ضرورت بھی ہو، جیسے کانا زید قائما، ٹھیک ہے۔ اب مصنف کی عبارت کو ہم پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بنا کے بعض عظیم افعال دروازے بعض احوال وفائل تنہا تمام شون، جان لیجئے کہ ان میں سے بعض افعال، یعنی جو 17 ہم نے افعال ناقصہ ذکر کیے ہیں ان میں سے بعض افعال بعض حالات کے اندر، دروازے احوال بعض حالات کے اندر بفائل تنہا تمام شون صرف فائل پر تام ہو جاتے ہیں، چوں کانا مطرن، جیسے کہ کانا مطرن شد باراں، یہ حصل مطرن کے معنی میں ہے، تو شد باراں بارش ہوئی، بارش حاصل ہوئی، تو یہاں جو ہے کانا یہ کیا ہے؟ کانا صرف فائل سے ہی پورا ہو جا رہا ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ بیمعنی حصل، حصل کے معنی میں ہے۔ وَأُورَا کانا تامہ گوین، اور اس کو کانا تامہ کہتے ہیں۔ وکانا زائدہ نیز باشد، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ اولاً جو ہے کانا کی دو قسمیں ہیں، کانا زائدہ اور کانا غیر زائدہ۔ تو کانا زائدہ وہ ہے جس کو اگر کلام سے حذف کر دیا جائے تو اس کے حذف کر دینے سے کلام کے معنی مقصودی میں خلل واقع نہ ہو۔ اور کانا غیر زائدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کانا تامہ اور دوسرے کا نام ہے کانا ناقصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ کی بحث یہاں پوری ہوئی، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ افعال مقاربہ کو پڑھیں گے۔